السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسن اللہ یاری صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے؟ مصر نام ہے آگا. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے ایک بار، چند سوالات تھے اس پہ بات کی تھی آپ سے. چہرہ آپ کا آشنا لگتا ہے ویسے. مدثر نام. مدثر بھائی، مدثر کہاں، کس شہر جی میں رہتے ہیں؟ جی جی لودھرا میں آگا. کہاں پہ؟ لودھرا شہر، یہ باولپور کے پاس، ملتان اوکے شہر کے اوکے. ساتھ. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ آگا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اپنا جب جمع و تدوین قرآن ہو رہی تھی ہم، اس وقت جو ہے ہمارے کتب میں نا یہ فقہ جو جعفریہ ہے اس کتب میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا تھا. ہم. کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے پھر، کیونکہ اس کو تو قبول نہیں کیا گیا، کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے وہ ائمہ کرام علیہ السلام کے پاس رہا، یعنی یک بعد دیگرے جیسے ائمہ کرام علیہ السلام آئے، حسن عسکری، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئے، ان تک رہا؟ تو اگر ان کے پاس رہا تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں اس دوران وہ کہاں چلا گیا؟ پھر دیکھیں اگر اس سے پیچھے جاتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، تو یہ جو فقہ جعفری ہے یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پھیلا تھا نا. تو اس دوران وہ کہاں گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں گی. آپ کے بخاری میں جو لکھا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآنوں کے ساتھ کیا ہوا نا؟ جی آگا وہ تو اچھی طرح جلا پتہ دیا. ہے. ہاں، جلا دیا. ختم بات. جی جی بالکل. ہاں، جلا دیا. اچھا کام کیا. جو قرآن کو جلاتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے. نہیں آگا میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں تو مولا عرض علی یہ علیہ ہے، السلام والا ہم نسخہ قبول نہیں یہاں کیا. پہ دو عقیدے ہیں نا، دو عقیدے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے جی آگا. کہ قرآنوں کو جلایا گیا، ٹھیک ہے نا، آپ جو بخاری مسلم جی کا ہے. البتہ بخاری مسلم میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی قرآن جلایا گیا. انہوں وہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اپنے نسخے کے علاوہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا، اپنے قرآن کے علاوہ. جی پھر اور مروان دوسری نے بھی کتب، حکم آپ کے دیا کہ کتب میں جلا ملتا دیا ہے کہ جائے. عبداللہ ابن مسعود کے کتاب قرآن کو لے کے انہوں نے تیل میں فرائی کیا. تیل فرائیڈ چکن ہوتا ہے نا، فرائیڈ، انہوں نے فرائیڈ قرآن بنا دیا کیونکہ وہ چمڑے میں لکھا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں تیل میں فرائی کیا اس کو. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا قرآن انہوں نے نہیں جلایا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. اور یہ کبھی کبھار اپنے شیعوں صحیح. کو دکھاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں دکھاتے تھے، شیعوں کو دکھاتے تھے، لیکن اس کو کہتے تھے تم قرآن وہی پڑھو جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، وہ قرآن ہے، اور وہ اس میں اللہ کا نور ہے، اس میں تدبر کرو. یہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے، ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا. تو وہ مصلحت نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو ظاہر کریں، اور وہ کہتے تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا پر جی وہ جی حکومت کریں گے اور ان کے زمانے میں کسی قسم کا تقیہ نہیں ہوگا، تو وہ ظاہر کریں گے. ان کے روایات یہی کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات ایک دو نہیں، بہت زیادہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک. جی اگر چند ایک کتب کا حوالہ دے دیجیے گا تاکہ پھر مزید مطالعے میں آسانی ہو. تو یہ جو ہے کتاب القرآن بحار الانوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب القرآن بحار الانوار میں تفصیل بہت زیادہ روایات ہیں وہاں پر. جی ہاں. ٹھیک ہے. وہاں اچھا پہ ایک آگا یہ پورا دوسرا باب سوال ہے، ہے کہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے جمع القرآن، قرآن کی جمع کی کہانی. وہاں پہ انہوں نے روایات جمع کی ہیں، اس میں بہت سارے روایت آپ کو مل جائیں گے. جی ہاں. ٹھیک ہے آگا. ایک اور سوال ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہم نے جو پہلے جو اپنے دور میں جہالت کے دور میں پڑھا کہ وہ جی کوڈ ورڈز ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایک تو وہ کنسیپٹ تھا. لیکن دیکھیں کہ حروف پتہ مقطعات ہے کی جہاں تک میں بات آتی ہے قاری کے وہ ساتھ یہ کہ بات کر رہا تھا نا، اللہ جانتا ہے وہ بڑا، وہ اپنے آپ کو ساتھ سمجھ رہا تھا مصر کا. وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، حروف مقطعات کہتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا؟ میں نے بولا کیا کہ وہ عربی میں میرے سے بات کر رہا تھا نا، لیکن وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ جیسے فٹ بال کا میچ ہوتا ہے نا، لوگ اس میں کہتے ہیں 1 2 3 1 2 3، اسی طرح قرآن میں بھی ہے الف بے، مثلا الف لام میم الف. اللہ کی قسم وہ کہہ رہا ہے یہ اس طرح ہے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ پڑھو الف لام میم الف لام. اللہ کی قسم وہ یہی کہہ رہا تھا. اس نے پھر عربی چھوڑ دیا، تو اللہ جاتا ہے آگے عربی چھوڑ کے اس نے انگلش میں کہنا شروع کر دیا 1 2 1 2 3 1 2 3. جیسے لوگ فٹ بال کے میچ میں 1 2 3 کہتے ہیں تو یہ قرآن بھی اسی طرح. جی میرا جو سوال ہے نا وہ پورا سن لیجئے گا.
جی کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا قرآن پاک آپ کے لیے، اور آپ نے اسے پڑھنا ہے، اس کے مطابق زندگی جو ہے نا ہوں بسر کرنی ہے۔ اور ہوں ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کا جو علم ہے وہ خدا اور رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم قرآن پاک کی طرف جائیں نا، قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ریلیٹ کر کے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ آپ جی جی کو کتاب کا کچھ علم دیا، یعنی کتاب سے ہوں علم دیا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہم نے ہوں آپ کو کل کتاب کا علم عطا کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر جی کل کتاب میں تو اگر یہ حروف مقطعات بھی آتے ہیں نا، تو پھر جی جب جی حروف مقطعات آتے ہیں اور وہ کل کتاب میں آتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کو پورا قرآن جو ہے وہ رسول کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا چاہیے۔ پھر رسول کی جی جی زندگی میں یہ حروف مقطعات بھی آتے ہیں۔ پھر ان کو امت سے مخفی رکھا گیا ہے، یعنی عام لوگوں تک اس کو نہیں بھیجا گیا یا پہنچایا نہیں ہے، یا ہماری جو ہے نا کمزوری کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا، یا جو بھی وجہ اس میں نہیں جاتا ہوں۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ حروف مقطعات ہم عام جو طرح کے لوگ ہیں ہم سے اس کو دور رکھا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ آ، اس میں دیکھیں یہ بعض ایسی چیزیں ہیں نا قرآن مجید میں، اور دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اسرار لوگوں کے پاس نہیں ہے، صرف اس طرح نہیں کہ صرف حروف مقطع، باقی قرآن بھی یہی ہے۔ قد نزلنا علیک جی الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن لوگوں کی عقل اس تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ چیزیں اللہ کتاب محاسن برقی میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح نازل کیا ہے کہ آمدن اس طرح نازل کیا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، آمدن اس طرح کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں اس میں تعقل کریں، تدبر کریں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ نہیں چلتا۔ مثلا قرآن ادعا کرتا ہے کہ اس میں تبیان ہے، ہر چیز کی تبیان ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتی نا ہر چیز کے بیان۔ الجبرا پڑھتے ہیں، مثلا میتھ پڑھتے ہیں، وہ تاریخ پڑھتے ہیں، وہ قرآن میں اس کو نہیں ملتا، بہت سارے شرعی مسائل قرآن مجید میں نہیں ملتا، وہ حالانکہ یہ کہتا ہے کہ تبیان لکل شیء۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمدن ایسا کیا ہے قرآن مجید کو کہ انسان اگر اس میں تدبر کرے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب جو اس کے ساتھ اس کا معلم ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ چلے جائیں جو قرآن کے امین ہیں، جو قرآن کے وحی کے امانت دار ہیں، وحی کے خازن ہیں، اس کے دروازے پہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آمدن کیا قرآن مجید میں، ایسی چیزیں رکھی ہیں قرآن مجید میں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ایسی کتاب ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے اس طرح نہیں کہ تم کتاب پکڑ کے سمجھ جاؤ گے، نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ جن لوگوں سے قرآن خطاب ہے اور جو قرآن کے شریک ہیں، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ اتتی، جو ثقل ہیں قرآن کے ساتھ، شریک قرآن ہے، ان کے در پہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے لوگ۔ میں وہ حدیث آپ کو جی دکھاؤں، جی ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، میں وہ حدیث نکالوں گا آپ کو دکھاؤں گا۔ جی اگر جی اگر آپ نا جیسا آپ یہ آ گیا فرما رہے ہیں میں آپ کو کہ دکھا دیتا ہوں، یہ ہے کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد برقی، اس میں یہ حدیث ہے حضرت، صفحہ نمبر ہے یہ 268، یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میں نے کہا امام باقر علیہ السلام سے، میں نے غلطی کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن، لوگوں کے دلوں سے وہ چیز دورتر، مخفی تر، پوشیدہ تر تفسیر قرآن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وفی ذلک تحیر الخلائق اجمعون الا من شاء اللہ، قرآن کی تفسیر میں تمام خلائق سرگردان ہیں مگر کچھ لوگ جن کو اللہ نے چاہا کہ سرگردان نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِيَتِهِ فِي ذَلِكَ أَن يَنْتَهُوا إِلَى بَابِهِ وَصِرَاطِهِ، اللہ تعالیٰ نے عمدن قرآن مجید کو پوشیدہ رکھا، قرآن مجید کو معما رکھا، اللہ تعالیٰ نے عمدن قرآن مجید کو ایسا بیان کیا ہے، لوگ اس میں تدبر تو کرتے ہیں، الفاظ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے سب معنی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو اس سے مراد کیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا ہے تاکہ لوگ تاکہ لوگ اللہ کے دروازے کی طرف چلیں،
وصراط اللہ کی صراط کی طرف جائیں وَأَن يَعْبُدُوا وَيَنْتَهُوا فِي قَوْلِهِ إِلَى طَاعَةِ الْقَوَّامِ بِكِتَابِهِ تاکہ اللہ کے اقوال کو سمجھنے کے لیے اس شخص کے پاس چلا جائیں تو جو کتاب کا قیم ہے، کتاب کا قوام ہے، کتاب کا خازن ہے، والناطقین عن امرہ، وہ جو قرآن مجید کا ناطق اسپوکس مین ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ صرف اہل بیت علیہ السلام۔ جی مزید کوئی سوال ہے جی؟ جی آقا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ ظالم تھا، ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، کس کو اور بھیجا؟ پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں موسیٰ کو بھیجا۔ جی اس کو پھر عبرت کا نشان بنایا فرعون کو۔ ہوں، اسی ہوں، طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ عبرت کا وہاں نشان بنا۔ لوط علیہ السلام ان کی قوم نے اور ان کی خاتون نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ اسی طرح اگر ہم دیگر کفار کو دیکھیں جو بڑے بڑے گزرے ہیں، وہ سبھی عبرت کا نشان بنے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو کلمہ گو ہو، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے نا قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ ہوں، اس کے باوجود ایک یزید بھی ہے ہمارے اسلام میں، ایک داخل ہوا تھا پلید، ہوں، یہ ہوں، کلمہ گو بھی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود دیکھیں یہ بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے، اس نے وہ بڑے ہوں، بڑے جرائم کیے ہیں جو اس کے تمام جرائم سے اتنا بڑا نہیں ہے میرے بالکل خیال میں، بالکل بالکل لیکن بالکل۔ اس کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے یا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سب ظالمین کو اللہ تعالیٰ نے سب ظالمین پہ عذاب نازل نہیں کیا نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی موت سے مرے ہیں دنیا میں۔ فرعون بھی ایک آدمی نہیں تھا نا، فرعون بھی بہت سارے تھے۔ یہ فرعون جو ہے ایک لقب ہے، فرعون نام نہیں ہے، ایک لقب، ایک ٹائٹل ہے۔ ایک فرعون فرعونہ میں سے ایک فرعون ہے جو غرق ہوا ہے نا، باقی فرعون تو بچے تھے، جی جی اور باقی فرعون بچے تھے۔ تو اس طرح بہت ہے کہ اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافرین کو تم بھی مہلت دے دو، میں بھی مہلت دے دیتا ہوں، ان کو مہلت دے دیتا ہوں تاکہ یہ مزید گناہ کریں، تاکہ ان پہ مزید حجت تمام ہو۔ اور یہ کہنا کہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، مہلت بھی نہیں دیا نا، وہ جوانی میں مر گیا۔ یزید کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ یزید جب خلیفہ بنا اس کی عمر کچھ 30 برس کچھ ہے، اس نے 4 سال حکومت کیا، اس کے بعد وہ جو ہے مر گیا۔ وہ یہ بھی کہنا کہ اس کی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر نہیں کاٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر کاٹا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے ظالم ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے تھے جو اپنی طبیعی موت مرے۔ اس طرح نہیں مثلا کہ وہ یعنی مکے کے جو سردار ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ ان پہ اللہ کی عذاب آئی ہے، اس طرح نہیں، جو گالی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض ان میں یہ تھے کہ جنگوں میں مرے، بعض ان وہ طبیعی موت میں مرے، اپنی ہی موت سے مرے بہت سارے۔ مثلا ابو لہب جو ہے مرا ہے، جس طرح مرا نا اپنی طبیعی موت، اس طرح تو اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، جو بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اس پہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے اسی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حکومت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، اللہ کی بادشاہت سے کوئی۔ جی سر۔ صحیح۔ آگے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ابھی ہم جتنے بھی حسن عشریہ لوگ ہیں، فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں، امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کریں، ہم سب کا ہے، یعنی کہ ان کی مدد کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ کوئی جس طریقے پر بہت سا ایسا نہیں کہ 100% ہم کریکٹ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم 0% پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے برے اعمال تو سبھی کر رہے ہیں نا۔ تو اگر ایک شخص ہے وہ اپنے دل میں یعنی کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ امام کی میں نصرت کروں اور امام کے لشکر کے میں شامل ہوں، ان کی نصرت کر پاؤں، لیکن اگر اسی سوچ کے ساتھ وہ مر جاتا ہے جبکہ ظہور امام سے قبل، یعنی امام علیہ السلام ظہور نہیں فرماتے ہیں، اس سے پہلے وہ اگر مر جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ شخص جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ وہ امام کی نصرت کرتا، تو وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کا تعلق ہے جی حقیقت کے ساتھ؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہ بہت سارے روایات میں۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیا تاکہ وہ جن کو بہت تمنا تھی کہ امام علیہ السلام کی نصرت کریں، ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ جی ہاں جی، اسی کے ساتھ ایک اور اٹیچ ہے سوال کہ
پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ منتقم المہدی ہیں، یعنی کہ وہ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ ٹھیک اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ تمام ظالموں کا بدلہ تو لے لیں گے، لیکن پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک یہودی عورت جو ہے وہ پتھر مارے گی، پھر ان کا بدلہ کون لے گا؟ ان کا وہ یہ رجعت کے مسائل میں ہے بھائی، یہ رجعت کے مسائل، یہ شیعہ عمری کے اختلاف کے مسائل آپ نہیں پوچھا ہے، رجعت کے کتابوں میں لکھا ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہیں شیعہ پروگرام میں آ جائیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی آگے ایک اور آپ شیعہ بن کر اگر ایسا سوال کرنا چاہتے ہیں تو شیعہ پروگرام میں ٹائم لے لیں، آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائم جو ہے ہمارے بھائیوں کا ہے جو غیر شیعہ ہیں۔